اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی کہ نمرود۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو کہنے لگا قال انا احیی وامیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں جیل خانے میں سے اس نے 2 قیدی منگوا لیے، جس کی زیادہ سزا تھی اسے معاف کر دیا، جس کی تھوڑی تھی اسے قتل کر دیا، اور کہنے لگا دیکھ میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کی فہم و فراست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دنیا کی مثال اس کے سامنے رکھی ہے اور یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، کہنے لگے قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اس کافر کا سر نیچے ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم تھا رب کا مقابلہ کرنا، اس کا اپنے آپ کو رب کہنا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ یہ پہلی آیت اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، یہ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نبی عزیر ایک بستی کے قریب سے گزرے، کہنے لگے وہ تباہ و برباد تھی، کہنے لگے پتہ نہیں یہ کب زندہ ہوگی، کب کیسی آباد ہوگی۔ آباد تو پہلے ہوئی تھی لیکن تباہ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، جیسے کہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، سیلاب آیا یا زلزلہ آیا کہ تباہی کیسے ہوتی ہے اور اس کو آباد کرنے میں وقت لگتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک بستی سے گزر ہوا، ان کی چھتیں جو تھی وہ نیچے آئی پڑی تھی، کہنے لگے کہ پتہ نہیں کب یہ کتنا عرصہ لگے گا اس کو آباد ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، ہم نے اس کو جو ہے موت دے دی۔ نیند کو بھی موت کہتے ہیں، موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے، موت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی عزیر علیہ السلام کو وہاں پہ سلا دیا، یہاں قرآن کے الفاظ ہیں موت دے دی، اور موت بھی کم نہیں، 100 سال۔ ان کے پاس کھانا بھی تھا، انہوں نے درخت کے ساتھ لٹکا دیا جہاں پہ سوئے، اور ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا جو سواری کے طور پہ کام آتا تھا، گدھا انہوں نے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سو گئے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو 100 سال 100 عام 100 سال سوئے رہے، ثم بعثہ پھر ان کو جگایا گیا، قال کم لبثت، پوچھا گیا کتنی دیر سوئے ہو، کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال بل لبثت 100 عام، کہا آپ 100 سال سوئے ہیں یہاں پہ، 100 عام، فانظر دیکھو، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اپنے پینے کی طرف، پانی کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو، و شرابک لم یتصنع، وہ بوسیدہ نہیں ہوئے۔ ہم اگر رکھیں کھانا صبح کو تو شام تک وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا دیکھو اپنے کھانے کو، کھانا بھی ٹھیک ہے، پینا بھی ٹھیک ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، وانظر الی حمارک، اور گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے بنایا ہے نشانیاں لوگوں کے لیے۔ گدھے کو دیکھو، اور گدھا جو تھا وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اس کی ہڈیاں نظر آتی تھی بس کہ یہ ہڈیاں پڑی ہیں۔
اچھا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، یہ ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے نشانیاں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تو عزیر علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کیا، ثم نکسوها لحما، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دے دی، دوبارہ گدھا بن گیا، فلما تبین لہ، یہ ہماری نشانیاں ہیں، اور وہ جو بستی بیابان تھی وہ بھی آباد ہو گئی، وہاں پہ چہل پہل لوگوں کی آنا جانا، قال اعلم، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ربی آرینی، مجھے دکھا، تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے اوپر تیرا ایمان نہیں، قال بلا، جی ہاں اللہ ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، مطمئن کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، اس کا قیمہ بنا دو چاروں کا، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک ایک جز، ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر اسے اپنی طرف بلانا، کیسے بلاؤ گے، جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر میرا نام لے کر بلانا اسے، وعلم، جان لینا بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کم باذن اللہ، جب کہو گے تو پھر وہ چاروں پرندے جس کا گوشت ہوگا اسی کی گردن کے ساتھ آ کر فٹ ہو جائے گا، تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ پرندوں کو، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چاروں پرندے جو ابراہیم علیہ السلام نے لیے، پہلے ان کو کھلایا پلایا، اپنی طرف مانوس کیا، اور جب ان کو ذبح کیا گیا تو ان کی چاروں گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھی، چاروں پرندوں کی، اور باقی جو گوشت تھا وہ پہاڑوں پر رکھ دیا، تو پھر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو وہ گوشت اڑتا ہوا آیا ان کی گردنوں کے ساتھ، جس کا تھا فٹ ہوتا گیا، چاروں پرندے تیار ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان چاروں پرندوں کے ذریعے ان کے دل کو اطمینان پہنچایا، اور ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پیچھے کہا نا اللہ میرا دل مطمئن ہونا چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، دل کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اطمینان پہنچایا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پہلے بھی یقین تھا لیکن مطمئن ہونا چاہتے تھے، مزید اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو اطمینان پہنچایا۔ تو اس رکوع کے اندر یہ 3 آیتیں ہیں، پہلی آیت بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود سے مقابلہ، اور دوسری عزیر علیہ السلام کا مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنا، اور اپنے آپ کا یہ امتحان تھا عزیر علیہ السلام کا، اور بستی کو دیکھنا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے آباد کرتا ہے، وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ اور تیسری آیت کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے اللہ سے یہ سوال کر دیا کہ اللہ میں پرندوں کو زندہ ہونا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھا دیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔